میں ماں بننے والی ہوں، سفر نہیں کر سکتی، نوال نے آنکھیں مچکاتے ہوئے کہا تو سب کھانے سے ہاتھ دھو کر اسے حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ زاویر کو زوردار ٹھسکا لگا۔ اس نے گھر والوں سے چھپ کر اسے کانٹریکٹ میرج کی تھی اور جلد ہی اس کو چھوڑنے کا پلان تھا، اور وہ اسے قریب جانا تو دور کی بات، اس لڑکی کو غور سے دیکھتا تک نہیں تھا۔ پھر یہ حمل کیسے؟ اسے ایک لمحہ لگا سمجھنے میں کہ دادا جان کی زبردستی ہنی مون پر بھیجنے کی بات پر وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ ارے ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو تم لوگوں کو۔ صابر کی امی نے فوری اٹھتے اس کا صدقہ اتارا تھا، اور باقی گھر کے مکین بھی اس کے بارے نیارے جا رہے تھے۔ دادا جان نے تو خوشی کے مارے پورے گاؤں میں مٹھائی بھجوانے کا اعلان کیا تھا، اور پورے گھر میں مانو ایک جشن سا سما تھا۔ سارا دن اپنی جھوٹی پریگنینسی پر سب سے مبارکباد وصول کر کے وہ رات کو کمرے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی کہ تبھی صابر سر جھکائے کمرے میں داخل ہوا اور ایک جھٹکے سے اسے بستر پر دھکیل دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف سے پوچھنے لگی۔ تمہارا جھوٹ میرے دادا جان کی آخری خواہش بن گیا ہے، انہیں میری اولاد دیکھنی ہے تو اپنا جھوٹ تم خود آج کی رات بھگتو گی، غصے سے کہتے صابر اسے دبوچ دیا تو نوال نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا، صابر پیچھے ہٹے مجھ سے۔ لیکن صابر کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ بے اختیار نوال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں دیکھ کر صابر پیچھے ہو گیا۔ اب رونے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ سب کچھ تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا نا، جب باہر سب کے درمیان بیٹھ کر تم نے جھوٹ بولا تھا۔ تو کیا کرتی میں؟ وہ لوگ زبردستی مجھے آپ کے ساتھ ہنی مون پر بھیج رہے تھے۔ نوال نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ صابر کا دل چاہا کہ ابھی وہ اس لڑکی کو کھڑکی سے نیچے پھینک دے، جس نے کھڑے کھڑے اس کے لیے اتنی بڑی مشکل پیدا کر دی۔ ہر بات کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اگر وہ ہنی مون پر بھیجنے کی بات کر رہے تھے تو میں سنبھال لیتا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ دور دور پھرنے کا، لیکن نہیں، تم خود سمجھدار ہو، اب بیٹھ کر بھگتو۔ لے کر دینا 9 مہینے بعد انہیں ان کا چشم و چراغ۔ میں کہاں سے دوں گی؟ نوال ایک دم گھبرا کر بولی۔ میں نہیں جانتا، حاملہ ہونے کا دعویٰ تم نے کیا ہے، میں نے نہیں۔ کم از کم ایک مرتبہ مجھ سے پہلے بات تو کر لیتی، میں کوئی مرا نہیں جا رہا تھا تمہیں ہنی مون پر لے جانے کے لیے، کوئی کام کا بہانہ بنا دیتا یا کچھ بھی، یا اگر ہنی مون پر جاتے تو 2 دن تک گھوم کر واپس آ جاتے، لیکن نہیں، تمہیں خود عقل مند بننا تھا تو بن گئی۔ آئی ایم سوری۔ تمہاری سوری کا میں کیا کروں؟ پہلے ہی تمہاری وجہ سے مجھے اپنے نکاح میں تمہیں لینا پڑا، کانٹریکٹ میرج کرنی پڑی، اور اب ایک اور نیا مسئلہ پیدا کر دیا۔ پتہ نہیں کون سا وقت تھا جب تم میری زندگی میں آئی ہو۔ صابر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کافی پریشان لگ رہا تھا۔ دوسری جانب نوال بھی کافی پریشان تھی، پہلے تو نہیں، لیکن اب صابر کی بات سن کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ تو اب کوئی حل نہیں ہے کیا؟ صابر نے مڑ کر اسے دیکھا، جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے گہری سوچ میں بیٹھی تھی۔ اسے اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آیا، اور وہ منہ بناتے ہوئے اس کے لہجے میں بولا، جی نہیں، اب کوئی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ دینا انہیں 9 ماہ بعد بچہ لا کر۔ یہ بول کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن فی الحال وہ کسی کی ایک بات پر عمل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ایک مرتبہ اپنی کی گئی غلطی کا خمیازہ نوال خود بھگتے۔ وہ نیچے گیا تو دادا جان جو لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، انہوں نے صابر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب گیا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر اسے اپنے حصار میں لے کر دعائیں دیتے بولے، بیٹا میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، پتہ نہیں میری زندگی کتنی رہ گئی، یہ خواہش تو میرے دل میں بھی تھی، لیکن میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا خدا تو دل کی باتیں بھی پڑھ لیتا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور چاہتا ہوں جب تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ نہ ہو۔ اس بات پر صابر نے چونکا دادا جان کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا، مطلب ہر کوئی خالی ہاتھ ہی دنیا میں آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ دادا جان نے کہکا لگایا اور نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولے، یعنی میں اپنے نام پر جو بھی جائیداد ہے اپنے پوتے کے اولاد کے نام پر کرنا چاہتا ہوں۔ صابر جو ابھی کوئی بات کرنے والا تھا، ان کی بات پر ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے دل کو کافی کچھ ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ جب دادا جان کو پتہ چلے گا کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تو انہیں بھلا کتنا برا لگے گا۔ دادا جان آپ نے تو بہت آگے کی سوچ لی، ابھی آپ ان باتوں پر دھیان مت دیجیے۔ ارے ایسے کیسے دھیان نہ دوں، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ ہماری بہو کہاں ہے؟ اسے بلا کر لاؤ۔ تب تو خوشی میں اسے مبارکباد بھی نہیں دے سکا۔
دادا جان وہ تو سونے کے لیے لیٹ گئی ہے۔ صابر ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ جب اسے اپنے کمرے سے آتی نوال دکھائی دی جس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ دادا جان نے ایک نگاہ نوال پر ڈالی، پھر صابر کو دیکھتے ہوئے بولے، لو بہو تو یہاں پھر رہی ہے، تم کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ پھر اس پر وہ کھلکھلا کر بولے تو صابر نے کہا، پتہ نہیں، جب میں باہر آیا تھا تب وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، میں ابھی بلا دیتا ہوں۔ یہ بول کر وہ بھی کچن کی طرف چلا آیا جہاں نوال اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ صابر نے فوری طور پر آگے بڑھ کر کافی کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، جس پر نوال نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا، حاملہ خواتین کافی نہیں پیتی۔ یہ کہتے ہوئے صابر کی آنکھوں میں کافی شرارت تھی، جسے ایک لمحے کے لیے تو نوال سمجھ نہیں پائی، لیکن جب سمجھ آئی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ صابر آپ جانتے ہیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، تمہیں باہر دادا جان بلا رہے ہیں جو اتنی بڑی خوشخبری دی ہے انہیں، وہ تو تمہیں اس کا انعام بھی دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے صابر کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ بے شک مشکل میں تو وہ بھی پھنسا تھا، لیکن اسے نوال کی شکل دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں ایک لمحے کے لیے اندر اندر ہی اٹھ چکی تھی۔ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکال ہی لے گا، لیکن نوال کو تنگ کرنے میں بے حد مزہ آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی کافی پریشانی یوں ہی ختم ہو گئی اور وہ کافی کو واپس اس کی جگہ پر رکھتا ہوا اس کے باہر آنے کا اشارہ کر کے خود لاؤنج میں آ کر دادا جان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ باہر آئی تو دیکھا صابر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جو شاید آنے والے لمحے کی پیشن گوئی کرنے کے لیے کافی تھی۔ نوال نے ایک نگاہ صابر اور دادا جان پر ڈالی، پھر اپنی نگاہیں جھکا کر فرش کو دیکھنے لگی تو دادا جان جلدی سے بولے، بیٹی کیا ہوا؟ وہیں پر کھڑی ہو، ادھر آؤ میرے پاس، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی تم نے آج مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ نوال نے اس بات پر دوبارہ پھر صابر کی طرف دیکھا تو اب بھی اس کے چہرے پر جوں کی توں مسکراہٹ رینگ رہی تھی، گویا اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تبھی دادا جان نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مخملی ڈبی نکالی اور کھول کر نوال کے سامنے کر دی، جسے دیکھ کر نوال کا منہ حیرت سے کھل گیا اور صابر جس کے چہرے پر اتنی بڑی مسکراہٹ تھی، ایک لمحے میں اس کی مسکراہٹ ختم ہو کر چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ نوال نے حیرت سے اس ڈبے میں موجود ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر دادا جان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ جس پر وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹی یہ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ زابر کی دادی کی انگوٹھی تھی، یہ میں نے کسی ایسے ہی وقت کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، لیکن اب اس کی حقدار تم ہو۔ دادا جان اتنی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ صابر صوفے پر بیٹھے پہلو بدل کر بولا، اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نوال کا جھوٹ دادا جان کے لیے کس قدر سنجیدہ ہو چکا تھا اسے اب جا کر اندازہ ہوا۔ دادا جان میں یہ نہیں لے سکتی، مجھے بس آپ کی دعائیں چاہیے، وہ گھٹے گھٹے لہجے میں بولی تو انہوں نے خاموشی سے ڈبی نوال کی گود میں رکھ دی اور پیار سے بولے، بیٹی یہ تو تمہیں رکھنی ہی پڑے گی، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اور 2-3 دن میرا وکیل بھی آ جائے گا تو میں اپنی جائیداد جو میرے نام پر ہے اپنے پڑپوتے کے نام کر دوں گا۔ نوال کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس نے دوبارہ صابر کو دیکھا جو اپنی نگاہیں جھکا کر نیچے زمین پر دیکھ رہا تھا۔ نوال نے منع کرنا چاہا مگر دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور پھر نرمی سے بولے، جاؤ بیٹی، تھک گئی ہوگی، آرام کرو تم۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی، لیکن دل کافی بجھ چکا تھا۔ صابر بالکل ٹھیک کہتا تھا، اسے اتنا بڑا جھوٹ بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن یہی تو مسئلہ تھا، آج تک وہ کبھی بھی کوئی کام سوچ سمجھ کر کرتی ہی نہیں تھی۔ کمرے میں آتے ہی ٹھیک 10 منٹ بعد صابر بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ نوال پریشانی خیالے میں بیٹھ کے کنارے کے ساتھ ٹک کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی صابر کمرے میں آیا تو فوری سے کھڑی ہو کر بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صابر نے اسے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کندھے اچکاتا ہوا بولا، یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ لیا انجام اپنے جھوٹ کا؟ ایک بات میری اچھی طرح یاد رکھ لو، میں دادا جان سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے اگر انہیں ذرا برابر بھی تکلیف ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور نوال کے پورے بدن میں تھر تھری مچ گئی۔ وہ واپس 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر بیڈ پر بیٹھی اور بے چینی سے بولی، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا جھوٹ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ میں نہیں جانتا کہ تم یہ سب کیسے کرو گی، یہ تمام معاملات تمہیں خود ہینڈل کرنے ہوں گے، مگر کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا باہر کے دادا جان کتنے خوش تھے،
اور باقی گھر والے، ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، جو بھی ہے میں نہیں جانتا، یا تو اب تمہیں دادا جان کو حقیقت بتا کر ان کی ناراضگی مول لینی ہوگی، یا پھر کچھ کہتے کہتے وہ اچانک سے خاموش ہو گیا۔ نوال نے غور سے اسے دیکھا اور جلدی سے بولی، تو پھر کیا؟ یا پھر اپنے اس جھوٹ کو تمہیں سچ میں بدلنا ہوگا جس کے لیے نہ تم تیار ہو اور نہ میں۔ آخر میں زاویر کا لہجہ بے حد خطرناک اور دھیما ہو چکا تھا۔ نوال کا پورا بدن کام کر رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تبھی اچانک سے زاویر نے اپنا تکیہ اور کمفرٹر اٹھایا اور صوفے پر پٹک کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اسے اس جنگ میں اکیلا چھوڑ چکا تھا، بلکہ اکیلی تو وہ پہلے بھی کافی تھی۔ اگلے دن وہ باہر لاؤنج میں آئی تو خوشی کا سما تھا۔ وہاں عالیہ بیٹھی سب کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ نوال نہیں جانتی تھی وہ لڑکی کون ہے۔ تبھی زاویر اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا، گویا وہ بھی عالیہ کے آنے سے بے خبر تھا۔ جیسے ہی اس نے سامنے بیٹھی عالیہ کو دیکھا تو ایک دم چونک کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور دونوں گلے مل کر کافی دیر مسکراتے رہے۔ نوال کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ وہاں بت بنی کھڑی تھی جب زبیدہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا اور نرمی سے بولی، یہ زاویر کی کزن ہے، دونوں بچپن سے ہی بہت اچھے دوست رہے۔ عالیہ نے ایک نگاہ نوال پر ڈالی، جبکہ نوال نے دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات اسے دیکھتے ہی تبدیل ہو چکے تھے۔ نہ اس نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، نہ ہی ہائے ہیلو کی۔ نوال نے خود ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے عالیہ نے یوں تھام کر چھوڑ دیا گویا کسی اچھوت کو پکڑ لیا ہو۔ باقی وہاں پر کھڑی کسی شخص نے بھی یہ سب کچھ نوٹ نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی زاویر لاؤنج میں آیا، اس کے بعد عالیہ اور زاویر ان دونوں کی باتیں شروع ہو گئی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے علاوہ لاؤنج میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں۔ جب بھی عالیہ ہمارے گھر آتی ہے تو یوں ہی رونق لگ جاتی ہے، بلکہ یہ دونوں بچے مل کر شرارتیں بھی بہت کرتے تھے۔ بچپن میں دونوں کو بہت ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ بیٹھی نوال کو ان دونوں کے بچپن کے قصے سنانے لگی، جبکہ نوال کو ان دونوں کے بچپن کی کسی بھی بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے تو زاویر کا عالیہ کے ساتھ یوں خوش ہو کر باتیں کرنا، اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھنا اور گلے ملنا ہی کافی چبھ رہا تھا۔ برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کافی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے آج تک کسی غیر رشتے کو اپنے خاندان میں یوں ملتے جلتے نہیں دیکھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد عالیہ نے زاویر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر لان میں چلی آئی۔ باقی گھر والے بھی اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو چکے تھے۔ نوال خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ اکثر اوقات وہ گھر کے کھانے کا خیال رکھ لیا کرتی تھی، یا ملازمین کے ساتھ کھڑی ہو کر کوئی ایک آدھ ڈش بنا لیتی۔ اس پر گھر کے کسی کام کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن یہ سب کچھ وہ اس وقت اپنی بوریت کاٹنے کے لیے کرتی۔ وہاں آ کر ناشتہ بنانے لگے تو پیچھے ہی زبیدہ بیگم بھی چلی آئیں اور جلدی سے بولی، اب نوال تمہیں گھر کا کوئی کام کرنے کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو، تمہاری کنڈیشن بالکل بھی اچھی نہیں، تم سمجھ گئی ہو نا میری بات؟ اور ویسے بھی اتنی گرمی ہے، کچن میں کھڑی رہو گی تو کہیں چکر ہی نہ آ جائے۔ میرے بچے تم جا کر باہر بیٹھو، میں تمہارے لیے دودھ اور پھل کاٹ کر بھیجتی ہوں۔ ناشتے میں سب سے پہلے تم یہ کھایا کرو، کہتے ہیں پریگنینسی میں جو خوراک سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے اس کا بچے پر اثر ہوتا ہے، تو آج کے بعد تمہارا ناشتہ یہی ہوگا۔ نوال انہیں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن جتنی محبت اور پیار سے وہ کہہ رہی تھی، وہ چاہنے کے باوجود بھی منع نہ کر پائی۔ وہ باہر آئی تو دادا جان بھی اپنے کمرے سے آ چکے تھے۔ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولے، زاویر کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ عالیہ آئی ہے۔ نوال نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی، باہر لان میں ہے۔ دادا جان نے ملازموں کو آواز دی، لیکن شاید وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی ان کی بات سن نہیں پائی، تو نوال جلدی سے بولی، دادا جان کیا کام ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں کر دیتی ہوں۔ انہوں نے غور سے نوال کو دیکھا جس کا چہرہ معصومیت سے بھرپور تھا، تو وہ مسکرا کر بولے، چلو جاؤ بیٹی، عالیہ اور زاویر دونوں کو ہی بلا لاؤ، میں بھی عالیہ سے مل لوں۔ اس بات پر وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لان کی طرف آئی تو دیکھا وہ لان میں موجود نہیں تھے، بلکہ گھر کے پچھلے صحن میں کھڑے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ وہاں پر انہیں بلانے کے لیے گئی تو عالیہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ زاویر کے ساتھ انتہائی غصے میں بات کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دادا جان سب کو فون کر کر کے اپنے پر پوتے کی خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ زاویر تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نوال کے ساتھ تم کوئی بھی ایسا ویسا تعلق نہیں بناؤ گے، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ جبکہ زاویر اس کی بات پر خاموش تھا۔ جب عالیہ خاموشی سے تو وہ نرمی سے بولا، میں تمہیں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میں نے اپنے وعدے کا پاس ابھی تک رکھا ہوا ہے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا جو تمہیں لگ رہا ہے۔ تو وہ چلا کر بولی، پھر یہ سب کیا ہے؟ جانتے ہو جب مجھے یہ خبر ملی
تو میں فوری سے ٹرین کی پہلی اور جو بھی ٹکٹ مل رہی تھی لے کر یہاں پہنچی ہوں. میرا خون کھول رہا ہے اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر کہ وہ تمہاری اولاد پیدا کرنے والی ہے. صابر، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اس نے تمہاری اولاد پیدا کر دی تو ساری جائیداد اسے مل جائے گی؟ تم کیوں نہیں بات کی گہرائی تک پہنچ رہے؟ وہ دونوں بات کر رہے تھے جبکہ پیچھے دیوار کے قریب کھڑی نوال کا پورا بدن کان بن کر ان کی باتیں سن رہا تھا. یار، اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہے تو مجھے بھی بولنے کا کوئی موقع دو. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. نوال نے دادا جان کو جو کچھ بھی بتایا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری شادی بالکل ویسے ہی چل رہی ہے جیسے تمہیں معلوم ہے، یعنی ایک پیپر میرج کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر یہ بچہ؟ ارے یار، بھاڑ میں گیا، کوئی بھی بچہ نہیں ہے. دادا جان ہمیں ہنی مون پر بھیجنا چاہتے تھے جبکہ وہ میڈم ہنی مون پر جانے کے نام سے گھبرا رہی تھی تو اسے کوئی اور بہانہ نہیں ملا. تبھی اس نے سب کو یہ جھوٹ کہہ دیا کہ میں پریگننٹ ہوں اور پریگننسی کی وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتی. تم تو جانتی ہو کہ دادا جان کو اوپر پوتوں اور پوتیوں کا کتنا شوق ہے. بس ان کی تو خوشی میں سما رہی تھی. تبھی فون کر کے سب میں یہ خبر پھیلا دی. میں تو خود بہت پریشان ہوں کہ اب کیا کروں گا. کبھی دل چاہتا ہے کہ جا کر دادا جان کو صاف صاف بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر ان کے دکھ کا خیال کر کے چپ ہو جاتا ہوں، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں دادا جان کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتا. وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ دیوار کے پیچھے کھڑی نوال کے چہرے کی رنگت اڑ رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ بھی اس کی شادی کی حقیقت اچھی طرح جانتی ہے، جبکہ اسے تو زاوید نے یہی بتایا تھا کہ ہم دونوں کے علاوہ شادی کے متعلق کوئی نہیں جانتا. یہ ایک دکھاوا ہے. یہ سب کچھ کیا چل رہا تھا؟ اور جیسے وہ زاوید کو جائیداد کی باتیں کر رہی تھی، نوال کو یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. میری بات سنو، تم دادا جان کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے؟ تمہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یار، 9 مہینے بیتنے میں ٹائم نہیں لگتا. کہاں سے میں لا کر پرپوتا ان کی گود میں ڈالوں گا؟ اور پھر ہم دونوں کی شادی کیسے ہوگی؟ تو یہ تو ایک نیا دھماکہ تھا جو نوال پر وہاں کھڑے کھڑے ہو گیا. یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. پھر زابر نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی؟ نوال نے بے اختیار دیوار کو تھام کر سہارا لیا. یہاں پر تو پورا معاملہ ہی الٹا تھا. اگر وہ عالیہ کو پسند کرتا تھا پھر بلا وجہ 1 مہینے کی شادی کا کانٹریکٹ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی. اتنے محبت کرنے والے لوگ تھے زابر کے گھر میں، وہ ان سب لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہا تھا؟ اور اگر اسے اپنے دادا جان کا اتنا ہی خیال تھا تو جا کر انہیں ایک مرتبہ کہتا کہ اسے عالیہ سے شادی کرنی ہے تو وہ فوراً اسے اس کی شادی کرانے کو تیار ہو جاتے. پھر اس کا وہاں کردار ہی کیا بنتا؟ بہت سارے سوالات تھے جو نوال کے دماغ میں بری طرح کھول رہے تھے، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ جا کر ایک بھی سوال کا جواب نہیں مانگ سکتی تھی. یہی تو بات ہے، تم ابھی تک بھی کوئی حل نہیں نکال پائے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جا کر بھی تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا، تمہیں دادا جان کو یہی حقیقت بتانی پڑے گی کہ تم نے جھوٹ بولا. اور تم جانتے ہو یہ سب کرنے سے تمہاری کریڈیبلٹی کتنا فرق پڑ سکتا ہے. ایک مرتبہ جو چل رہا ہے چلنے دو. تمہاری بیوی حاملہ ہے، بس یہی بات ان کے دماغ میں ڈال کر رکھو. باقی پورا معاملہ میں سنبھال لوں گی. کچھ عرصے بعد ایک ماہ بعد تم نوال کو چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا. میری ایک سہیلی ہے گائنی، وہ پورا معاملہ دیکھ لے گی اور ہم خاندانوں میں یہ بات مشہور کر دیں گے کہ نوال نے اپنی اولاد کو خود ہی ضائع کر دیا. اگر تم سمجھدار ہو. بس اس سے زیادہ نوال کے لیے وہاں کھڑا رہنا محال ہو چکا تھا. وہ جن قدموں پر وہاں کھڑی تھی انہی پر واپس پلٹ آئی، اور جب وہاں سے جا رہی تھی تبھی عالیہ اور زابر نے مڑ کر دیوار کی طرف دیکھا. ان کی نگاہ جاتی ہوئی نوال پر پڑی اور دونوں کی رنگت ایک دم سے متغیر ہو گئی. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوال ان کی تمام بات سن چکی. جا کر اس لڑکی کو دیکھو، بلا وجہ کوئی بات ہی نہ بگاڑ دے. عالیہ کے کہنے پر زابر تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلا آیا، لیکن تب تک وہ گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی. سامنے ہی دادا جان بیٹھے تھے جنہوں نے نوال کو روتے ہوئے دیکھ لیا. پریشانی سے بولے، کیا بات ہے بیٹی، رو کیوں رہی ہو؟ پیچھے سے زابر بھی لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ ایک دم رک گیا. اسے لگ رہا تھا ابھی نوال اس کا بھانڈا پھوڑ دے گی اور دادا جان کو حقیقت بتا دے گی. زابر، تم نے کیا کہا بیٹی کو؟ اس بات پر نوال نے مڑ کر دیکھا تو زابر وہاں عجیب سی صورت لیے کھڑا تھا. جلدی سے نفی میں سر ہلا کر بولا، دادا جان میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. نوال بیٹا تم بتاؤ کیا بات ہے؟ جس پر وہ نرمی سے مسکرا کر بولی، خوش نہیں دادا جان، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں. زابر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ابھی کہہ رہے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا. تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے. میرے تو کبھی والدین نے بھی میرے اتنا خیال نہیں رکھا. بس خوشی کے آنسو تھے.
اس بات پر زابیر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ پیچھے ہی عالیہ بھی لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگایا اور پھر عالیہ سے ملنے کے لیے چلے گئے تو نوال چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ زابیر خاموشی سے وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ نوال کمرے میں آتے آتے اس کے سر میں دھماکہ ہونے لگا۔ جو بھی بات تھی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے، بس یہی نہیں پتا چل رہا تھا کہ اگر زابیر عالیہ سے محبت کرتا ہے تو اسے شادی کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تقریباً 2 مہینے پہلے وہ ان کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتی تھی۔ اکثر اوقات دادا جان آ کر اس کے پاس باہر لان میں بیٹھ جایا کرتے، جہاں وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی۔ یوں ہی باتیں وغیرہ ہوتی رہتی، اسے کسی گھر والے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اپنا کام کرتی اور چلی جاتی۔ ایک دن دادا جان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولے، بیٹی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ بات مجھے تم سے تو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے دادا جان؟ وہ ایک دم پریشان ہو کر بولی تو وہ سوچتے ہوئے بولے، کیا میں تمہارے والدین سے مل سکتا ہوں؟ تو وہ کافی پریشان ہو گئی اور جلدی سے بولی، دادا جان اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں دوبارہ آپ کو موقع نہیں دوں گی۔ اس بات پر مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے بولے، بیٹی تم سے مجھے کیا شکایت ہونی ہے؟ تم جیسی نیک اور صابر بچی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم تو بہت اچھی ہو، لیکن بات میں نے تمہارے متعلق ہی کرنی ہے۔ مگر کیا بات دادا جان؟ وہ پریشانی سے بولی تو انہوں نے اس کے ابا کا نمبر لے لیا کہ میں خود ہی بات کر لوں گا، تم خود کو مت ہلکان کرو۔ وہ اپنے ابا کا نمبر دے کر آ گئی اور گھر آنے کے بعد جب دادا جان کا فون آیا تب اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے پوتے زابیر کے لیے اس کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دادا جان نیک، شریف اور اچھی شہرت کے مالک تھے، اوپر سے ان کا خاندان بھی کافی اچھا تھا۔ امی ابا کے لیے تو یہ رشتہ کسی اعزاز سے کم کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے سوچنے کا وقت تو لیا، لیکن اندر ہی اندر امی اور ابا دونوں ہی اس رشتے کے لیے مانے ہوئے تھے۔ وہ بھی خاموش تھی کہ بڑوں کے معاملات ہیں، جو بھی وہ طے کریں۔ لیکن جب اگلے دن وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی تو اس کا سامنا زابیر سے ہوا، جس نے اسے ٹیوشن سے واپس جاتے ہوئے باہر سڑک پر روک لیا اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ نوال نے گاڑی میں بیٹھنے سے منع کیا۔ تو وہ اتر کر باہر آیا اور اسے دیکھ کر چبا چبا کر بولا، یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ دادا جان نے میرا رشتہ تمہارے لیے کیوں مانگا؟ زابیر مجھے کیا پتا انہوں نے آپ کا رشتہ کیوں مانگا، انہوں نے مجھے خود بھی کوئی بات نہیں کی، بس ابا کو فون کر دیا۔ تو یار تم نے اپنے ابا کا نمبر دیا ہی کیوں؟ اور وہ بلا وجہ مجھ پر زور ڈال رہے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں۔ تم اپنے گھر والوں کو کہو کہ وہ اس رشتے کے لیے منع کر دیں۔ زابیر جلدی سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، میں تو بالکل بھی منع نہیں کر رہی، نہ میرے والدین نے مجھ سے میری مرضی پوچھی اور نہ ہی آپ کے دادا جان نے، انہوں نے فیصلہ سنایا تو مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ اگر آپ کو اس رشتے سے تھوڑا سا بھی اعتراض ہے تو آپ خود منع کر دیں، میری طرف سے معذرت۔ یہ بول کر اس نے قریب زیادہ وہ رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی، جبکہ زابیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ عجیب پاگل تھی وہ اور عالیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اس نے عالیہ سے شادی کی خواہش دادا جان کے سامنے کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں نوال کے گھر والوں سے بات کر چکا اور مرد کی زبان ہوتی ہے، میں اس رشتے سے نہیں ہٹوں گا۔ وہ بھی زیادہ دادا جان پر زور نہیں لگا پایا کیونکہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر دادا جان کا یہ عمل اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بلاخر اس نے عالیہ کو پورا معاملہ بتا دیا۔ وہ کافی پریشان تو ہوئی لیکن بڑی مصلحت پسندی سے بولی کہ اب دادا جان اس وقت کہے گی بات سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی۔ زابیر دل میں لا کر بولا، یہی تو بات ہے، دادا جان اگر ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو پھر اسے پیچھے ہٹنا ان کے لیے مرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ عالیہ نے اسے ٹھنڈا کیا اور نرمی سے بولی، تم پریشان مت ہو، جہاں پر وہ کہتے ہیں تم شادی کر لو، تم بتا رہے ہو کہ وہ لڑکی کسی لوئر مڈل کلاس گھرانے کی ہے، تو اسے پیسوں کی آفر کرو یا کچھ بھی اور اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر لو، یعنی 1 ماہ کے لیے یا 2 ماہ کے لیے شادی کر لو، بعد میں لڑائی جھگڑے کرنا اور اسے الگ کر دینا۔ یوں دادا جان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم اس لڑکی کو دادا جان کے سامنے غلط بنانے کی کوشش کرنا، یہ کام زابیر کے لیے مشکل تو تھا ہی، لیکن وہ عالیہ کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون رکھ کے، عالیہ تم ہمیشہ مجھے سنبھال لیتی ہو، ورنہ میں تو غلطیاں کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ عالیہ اس بات پر صرف مسکرا دی، اس نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ اگلے دن وہ نوال کے گھر کے باہر موجود تھا۔ جب نوال کو پتہ چلا کہ باہر زابیر ہے
تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ گھر والے نہیں جانتے تھے کہ زابر باہر کھڑا ہے۔ وہ فوراً باہر آئی تو زابر نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا بولا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی زابر کو یہاں پر دیکھ لے گا اور یہ نہ سمجھے کہ ان دونوں کی پسند کی شادی ہو رہی ہے یا وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دادا جان کو بیچ میں ڈال کر شادی کر رہے ہیں۔ تو فوراً اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور زابر کو گاڑی وہاں سے لے جانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ایک کیفے میں موجود تھے۔ جب نوال نے کہا جلدی جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں، لیکن زابر بہت پرسکون تھا اور نوال کو اس کا سکون کافی بری طرح کھل رہا تھا۔ وہ چڑھ کر بولی، زابر آپ کو اگر بات کرنی ہے تو کریں، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ جب وہ کافی دیر تک اپنے موبائل میں مگن رہا تو وہ چڑھ کر اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی زابر سنجیدگی سے بولا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس پر وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں، یا میں نے آپ کی کوئی منت سماجت نہیں کی۔ آپ کے دادا نے رشتہ بھیجا ہے آپ کا میرے لیے اور میرے گھر والوں نے قبول کر لیا۔ زابر کو علم ہو چکا تھا کہ وہ سختی سے بات کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتا، تبھی اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے بولا، میری بات سنو، تم جانتی ہو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں پسند کرنا تو دور کی بات، میں نے کبھی تمہیں غور سے دیکھا بھی نہیں۔ نوال خاموشی سے بیٹھی اس کی بات سنتی رہی، جبکہ زابر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو، یعنی کاغذی شادی کر لو۔ اس دوران میں تمہارے تمام اخراجات بھی پورے کروں گا اور یہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد تمہیں ایک بھاری رقم بھی دوں گا جس سے تم اپنے گھر کو بہتر کر سکتی ہو، اپنے معاملات ٹھیک کر سکتی ہو۔ نوال نے چونک کر اسے دیکھا اور حیرت سے بولی، آپ کو لگتا ہے کہ کیا میں بکنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں؟ مجھے واقعی میں آپ کی بات سن کر افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے دادا کتنے عظیم ہیں اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ زابر نے اسے سختی سے دیکھا اور چبا چبا کر بولا، تو ٹھیک ہے لڑکی، شادی کرو مجھ سے۔ تم بھی اپنے والدین کو انکار نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے شادی کرو اور شادی کے بعد میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ انسانوں کی طرح ایک بہتر حل بتا رہا ہوں کہ ہم پیپر میرج کریں گے، پھر کوئی وجہ بنا کر الگ ہو جائیں گے تو تمہارے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور میرے گھر والوں کو بھی۔ حقیقت ہم کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے، بعد میں خود تمہیں کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دوں گا۔ اگر کرنا ہے تو یوں ہی کر لو، ورنہ ساری عمر تمہیں اپنے نام پر بٹھائے رکھوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ نوال خاموشی سے اٹھ کر آ گئی۔ دل کی حالت کافی عجیب ہو رہی تھی۔ اسے زابر سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا کیونکہ اس کے تیور کافی سخت تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد نوال یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی انکار کر کے۔ اگر انکار کرتی تو تمام لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہو جاتا، اور اگر وہ شادی کرتی اور زابر کی بات نہ مانتی تب بھی وہ اس کے ساتھ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزارنے والا تھا۔ تو اس نے وہی کیا جو زابر نے اسے کہا۔ نکاح سے پہلے ان دونوں نے کانٹریکٹ کے کاغذات سائن کر لیے جن میں 1 مہینے کی شادی کا کانٹریکٹ لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں کسی بھی لڑائی جھگڑے کو بنیاد بنا کر الگ ہونے والے تھے۔ نوال کو دکھ تو ہو رہا تھا لیکن کیا کرتی، اس کی مجبوری تھی۔ اس کے بدلے اسے اتنے پیسے مل رہے تھے کہ اپنے بعد وہ اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی بڑے آرام سے کر سکتی تھی۔ کیوں ہی ان دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی زابر نے نہ اسے دیکھا اور نہ ہی اس کے پاس سکون سے بیٹھا۔ شادی کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو وہ یوں ہی دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ تبھی زابر جھنجھلا کر بولا، یہ کیا تماشا لگا کر بیٹھی ہو، جاؤ اٹھو، جا کر تبدیل کرو۔ جب تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہماری شادی میں کوئی ایک بھی شادی والی بات نہیں تو یہ ڈرامے آج کے بعد میرے سامنے مت کرنا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں چلی آئی۔ رونا تو بہت آ رہا تھا لیکن خود کو سمجھا لیا کہ جب وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کی شادی کا مستقبل یہی ہے تو اسے بلا وجہ زابر سے کوئی بھی امید نہیں لگانی چاہیے۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ باقی گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ دادا جان اس کا بےحد خیال رکھتے، زبیدہ بیگم بھی اٹھتے بیٹھتے اس کا جتنا خیال ممکن تھا وہ رکھ رہی تھی، لیکن زابر وہ مکمل طور پر یوں تھا کہ جیسے اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، جیسے نوال کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ کھانے کی میز پر ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آتا تو بالکل اسے نظر انداز کر کے اپنے سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ نوال کو برا تو بہت لگتا تھا لیکن وہ چپ کر کے یہ وقت کاٹ رہی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ جب دادا جان نے ہنی مون پر بھیجنے کی بات کی تو نوال نے زابر کی طرف دیکھا جس کا اس طرف
بالکل بھی دھیان نہیں تھا. وہ بڑے ہی مزے سے بیٹھا اپنا کھانا کھا رہا تھا. دادا جان نے دوبارہ پھر نوال کو دیکھا اور بولے, بیٹا کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ خاموش ہو گئی. دادا جان پریشان ہو کر بولے, نوال تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو, بتاؤ کیا بات ہے؟ صابر سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے کیا؟ انہیں کیا بتاتی, لڑائی تو تب ہو جب وہ دونوں بات کریں. وہ دونوں تو بات ہی نہیں کرتے. اور کہاں جا کر ہنی مون پر صابر جیسا خوش اور سنگ دل انسان کے ساتھ. وہ جلدی سے بولی, نہیں دادا جان, بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. وہ تبھی اس نے اپنے حاملہ ہونے کا بتا دیا. یہ بات سنتے ہی اس کا ہنی مون پر جانا تو کینسل ہو چکا تھا, لیکن اس کے بعد کئی مشکلات پیدا ہو گئی تھی. وہ زاویر جس نے اتنے دنوں میں اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی, اچانک سے اس سے بات کرنے بھی لگا, لیکن بات کم, لڑائی زیادہ کرتا. اور پھر عالیہ جس کا اسے پتہ ہی نہیں تھا, اچانک سے وہ منظر عام پر آ گئی. اور اب معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے, اور اس پر یہی الزام لگا کر یہ شادی ختم کرنے والے تھے کہ اس نے اپنا بچہ ضائع کر دیا. یوں شاید یہ شادی بھی ختم ہو جاتی اور ان دونوں پر کوئی الزام بھی نہ آتا. وہ کافی پریشان تھی اور اسی پریشانی میں کمرے میں ٹہل رہی تھی جب صابر اندر آیا. ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا, لیکن کوئی بھی بات نہیں کی. تھوڑی دیر بعد اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا, تم چاہتی تو نیچے جا کر بتا سکتی تھی, تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ پرسکون لہجے میں بولی, میں نے یہ نکاح اللہ کو حاضر ناظر جان کر کیا, اور نکاح کرنے کے بعد شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا ایک بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا, صرف اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, کیونکہ اپنے شوہر کی نگاہوں کو یوں باہر جھکتا ہوا دیکھنا میرے لیے ناقابل قبول تھا. صابر اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا. اس نے آج تک اسے نہ کوئی حق دیا, نہ پیار محبت, نہ کوئی نرم بول, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی عزت کا اتنا خیال کر رہی تھی. یہ بات صابر کو شرمندہ تو کر رہی تھی, لیکن وہ کافی پرسکون بھی تھا کہ چلو معاملہ یوں ہی سنبھل گیا. کیا تم نے میری اور علی کی تمام باتیں سن لی تھی؟ 5 منٹ بعد صابر دوبارہ پھر بولا تو وہ کندھے اچکا کر بولی, اگر سنی بھی تھی تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں, جو چاہیں کر سکتے ہیں. وہ خاموش ہو گیا, لیکن پھر سوچتے ہوئے بولا, میں اور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بس غلطی اتنی ہوئی کہ مجھ سے دیر ہو گئی. میں نے جب علی سے شادی کرنے کا بتایا تب تک دادا جان تمہارے ساتھ شادی کی بات کر چکے تھے. یہ بات سن کر نوال اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور نرمی سے بولی, صابر صاحب, میں نے آپ سے کوئی بھی وضاحت نہیں مانگی, اور آپ کو مجھے اتنی صفائی دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. آپ عالیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, بے شک کر لیں. مجھے طلاق دینی ہے طلاق دے دیں, نہیں طلاق دینی تو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. میں اوف بھی نہیں کروں گی, کیونکہ رونا دھونا تو تب ہوتا جب آپ نے ان تمام باتوں کے متعلق مجھے بتایا نہ ہوتا. شادی سے پہلے آپ نے ہر طرح کی بات میرے ساتھ کلیئر کر دی تھی, اور یہ بھی کہ بہت جلد ہماری شادی ختم ہو جائے گی, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بول کر وہ لیٹ گئی. صابر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا. پتہ نہیں کیوں, لیکن اسے نوال کے لیے برا لگ رہا تھا. تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اور وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی. ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے گھر میں کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو یا پھر انہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہو. نوال تو اکیلی ہی آ گئی. جب صابر باہر آیا تو زبیدہ بیگم اور نوال لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہے تھے. انہیں صابر کے آنے کا علم نہیں تھا. تبھی نوال تیکھے لہجے میں بولی, مومانی, آپ کو ہمیشہ میری فکر کیوں رہتی ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہے, اگر آپ اپنی توانائی وہاں لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ بات سن کر صابر کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اس نے ایک بار بھی نوال کو مومانی کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. وہ ہمیشہ ہر بات کا جواب انتہائی تہذیب کے دائرے میں دیتی. پہلے بھی کئی مرتبہ اس نے نوال کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ درست نہیں دیکھا, مگر چونکہ وہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے, اس لیے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا. کیا بات ہے نوال, اتنا سخت کیوں بول رہی ہو؟ صابر نے پوچھا. نوال حیرت سے بولی, کیا بات ہے صابر, تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی غلط بات کی. ہر انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے. اگر میں خود کوئی بات بتاؤں تو الگ بات ہے, لیکن ہر بات کی ٹو لگانا مناسب نہیں. یہ کہہ کر وہ کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی. پیچھے زبیدہ بیگم نے اشارہ کیا, جانے تو صابر, تم جانتے ہو نا بچی کی فطرت ایسی ہی ہے. وہ خاموش ہو گیا. اگرچہ اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگا تھا. شام کو نوال کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا تھا. گھر والوں سے یہی کہا کہ چیک اپ کروانے جا رہے ہیں, لیکن وہ اسے ایک مال لے گیا اور شاپنگ کروانے لگا. نوال نے منع کرتے ہوئے کہا, میرے پاس شادی کے بہت سے کپڑے اور سامان پہلے ہی موجود ہیں. صابر نرمی سے بولا, کوئی بات نہیں, میں اپنی خوشی سے تمہارے لیے لے رہا ہوں.
نوال سنجیدہ سے بولی، آپ نوال کے لیے لے رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر صابر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت نوال کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حیرت سے بولا، تمہیں نوال سے حسد ہو رہا ہے؟ نوال فوراً بولی، نہیں تو مجھے کیوں حسد ہوگا؟ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ بات آپ مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں، تو جلنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ خیر، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، اگر نوال کے لیے کچھ لینا ہو تو لے آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ صابر حیران ہو گیا، اگرچہ وہ انکار کر رہی تھی مگر اس کے چہرے کی اداسی سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ جب سے نوال آئی تھی اس کے چہرے کی رونق ختم سی ہو گئی تھی۔ صابر نے شادی کی 1 ماہ میں اسے کبھی غصے میں یا کسی سے بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا۔ وہ بہت صابر اور خوش اخلاق لڑکی تھی، اسی لیے تھوڑے ہی عرصے میں اس نے گھر کے سب لوگوں کا دل جیت لیا۔ صابر نوال کے لیے بھی کچھ نہ خرید سکا اور واپس آ گیا۔ پہلے دونوں نے کافی کافی پی مگر خاموشی میں۔ جب وہ اٹھنے لگے تو نوال جلدی سے بولی، کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ صابر نے کہا، ہاں بتاؤ۔ نوال دھیمے لہجے میں بولی، آپ کا منصوبہ تو میں سن چکی ہوں کہ کیسے آپ لوگ مجھے خاندان والوں کے سامنے غلط ثابت کر کے یہ شادی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس پہ کتنا وقت لگے، لیکن میں کچھ دن اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، پھر واپس آ کر سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ صابر نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بڑے تحمل سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، گھر جا کر سامان تیار کر لو، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ گھر آ کر نوال نے فوراً سامان پیک کیا اور دادا جان اور زبیدہ بیگم سے اجازت لے کر صابر کے ساتھ میکے چلی گئی۔ واپس آ کر صابر کو خالی کمرہ کاٹنے کو دوڑ رہا تھا مگر اس نے خود کو نوال میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن نوال کا انداز بھی بدل چکا تھا۔ پہلے وہ ہر وقت اس پر توجہ دیتی، اب چند لمحے بات کر کے اٹھ جاتی۔ دوسری طرف نوال گھر میں نہیں تھی تو صابر کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ 2-3 دن بعد اس نے فون کیا تو مختصر سی بات ہوئی۔ کب آ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نوال بولی، ابھی کچھ دن اور لگیں گے، یہ ہفتہ گزر جائے تو آ جائے گا، اور فون بند کر دیا۔ زبیر لان میں ٹہلنے لگا اور پھر گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ وہ تنہا بیٹھنا چاہتا تھا مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں سے نوال کی آواز سنائی دی، جان، میں نے کہا تھا نا کہ زبیر مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ ہاں، ہم دونوں اچھے دوست ہیں، لیکن اب میری محبت تم ہو۔ جو کچھ میں کر رہی ہوں تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں۔ صابر نے تو نوال سے شادی کر کے 1 ماہ بعد اسے چھوڑ دینا ہے، تو میں بھی شادی کے بعد اس کی دولت اپنے نام کروا کر اسے چھوڑ دوں گی۔ کیا تم مجھے قبول نہیں کرو گے؟ اسے کبھی شک نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے۔ پہلے مانتی ہوں وہ مجھے اچھا لگتا تھا مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو جینے کے معنی بدل گئے ہیں۔ ہم لوگ لندن شفٹ ہو جائیں گے نا؟ صابر کے لیے وہاں مزید کھڑا رہنا ناممکن ہو گیا۔ دل چاہا جا کر سوال کرے مگر وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ گھر جانے کے بجائے گاڑی لے کر بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا، یعنی نوال بھی اسے استعمال کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ خود نوال کو استعمال کر رہا تھا۔ اسے نوال کی کوئی غلطی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا جو وقت سے پہلے اس کے سامنے آ گیا، مگر شاید قدرت ابھی بھی اس پر مہربان تھی کہ حقیقت کھل چکی۔ 2-3 گھنٹے بعد جب اس نے گاڑی روکی تو احساس ہوا کہ وہ نوال کے میکے کے باہر کھڑا خاموشی سے اندر گیا تو نوال دال چاول کھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، صابر، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہماری بات ہوئی تھی۔ صابر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ہاں نوال، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو بات صاف ہوئی تھی۔ خیر، تم اپنا بیگ پیک کرو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ نوال نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے اپنا بیگ تیار کر کے کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کی امی اسے روکتی رہی کہ بیٹا 2-3 دن اور رک جاؤ، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی کہ میرے شوہر مجھے لینے آئے ہیں تو میں ابھی ہی جاؤں گی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس کا پہلا سوال یہی تھا، صابر، آنٹی اور دادا جان تو ٹھیک ہے نا؟ آپ اچانک مجھے لینے آ گئے؟ صابر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں نوال، سب ٹھیک ہے، بس میں ہی کچھ غلط ہو گیا تھا، لیکن اب میں بھی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ نوال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو صابر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو نوال، میری آنکھوں کے آگے ایک دھند سی چھا گئی تھی، مگر اب وہ دھند چھٹ چکی ہے اور مجھے سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ کئی مرتبہ ہمارے بزرگوں کے فیصلے ہمیں اس وقت غلط لگتے ہیں، لیکن بعد میں وہی فیصلے ہمارے بہترین مستقبل کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ آج ہی گھر جا کر ہم دادا جان کو بتا دیں گے کہ ریس کی غلط فہمی کی وجہ سے سب کچھ غلط سمجھ لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ کوئی پریگنینسی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں نوال کہ ہم اس جھوٹ کو حقیقت بنا دیں، کیونکہ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
نوال اس کی بات سن کر دھیرے سے مسکرا دی. اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ زاویہ اسے دل سے قبول کر لیا تھا. باقی یہ کہ کوئی اور اس کی حقیقت اس کی زندگی سے کیوں اور کیسے نکلا، اسے ان باتوں میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی. اس کے دل میں صرف ایک سکون تھا، ایک اطمینان تھا کہ جس شخص کی محبت کے لیے وہ خاموشی سے ہر دکھ سہتی رہی، آج وہی شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا. گاڑی خاموشی سے سڑک پر رواں تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا. نوال نے دھیرے سے اپنا سر زاویہ کے کندھے پر ٹکا دیا تو زاویہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا. اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا جیسے ماضی کے تمام زخم، تمام غلط فہمیاں، تمام فاصلے کہیں بہت پیچھے رہ گئے اور ان کے سامنے صرف محبت بھرا ایک روشن مستقبل کھڑا ہو. ایسا مستقبل جس میں نہ جدائی تھی، نہ خوف، نہ کوئی تیسرا شخص. صرف نوال اور زاویہ تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کی دنیا بنے ہوئے. نوال اور زاویہ کی خوشگوار زندگی چل رہی تھی کہ اچانک ایک صبح نوال کو شدید متلی محسوس ہوئی. وہ باورچی خانے میں کچھ بناتے ہوئے اچانک منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی طرف دوڑی اور زور زور سے الٹی کرنے لگی. زاویہ جو بالکنی میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا فوراً دوڑ کر آیا. اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی. نوال کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ کمزوری سے لڑکھڑا رہی تھی. زاویہ نے فوراً اسے گلے لگایا اور پانی پلا کر پوچھا، کیا ہوا نوال؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مگر نوال نے جواب دینے سے پہلے ہی دوبارہ الٹی کر دی اور پھر اچانک اس کی آنکھیں بند ہو گئی. وہ زاویہ کی باہوں میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. زاویہ گھبرا کر چیخ اٹھا، امی جان فوراً آئے، نوال بے ہوش ہو گئی ہے. گھر میں ہنگامہ مچ گیا. اس نے گھبرا کر اسے اٹھایا. زاویہ نے فوراً گاڑی نکالی اور نوال کو گود میں لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا. راستے بھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور مسلسل نوال کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ جاگ جا نوال، میرے لیے جاگ جا. ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے فوراً اسے ایمرجنسی میں داخل کیا. زاویہ، امی جان اور باقی گھر والے باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. زاویہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار دعائیں مانگ رہا تھا. کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، مبارک ہو، نوال صاحبہ حاملہ ہیں، تقریباً 6 ہفتے ہوئے ہیں. یہ سن کر زاویہ کی آنکھیں نم ہو گئیں. وہ خوشی سے چیخ اٹھا اور امی جان کو گلے لگا لیا. سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. جو نوال کو ہوش آیا تو زاویہ اس کے سرانے بیٹھا تھا. اس نے نوال کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا اور نرم لہجے میں بولا، نوال تم ماں بننے والی ہو، ہمارا بچہ، ہمارا پیار. نوال نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی، پھر خوشی سے مسکرا دی اور زاویہ کے گلے لگ گئی. آنسو اور ہنسی کا ایک ساتھ امتزاج تھا. گھر واپس آ کر پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا. دادا جان نے دعائیں دی اور سب نے مبارکباد پیش کی. رات کو جب سب سو گئے تو زاویہ نے نوال کو آہستہ سے اپنے پاس کھینچا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شرارت سے بولا، تو اب تمہیں صبح صبح الٹیاں کروائیں گے؟ میں تمہیں چائے بھی بنوا دوں گا. نوال نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ہلکا سا تھپکی دی اور ہنستے ہوئے کہا، بس کرو زاویہ، تم تو مجھے پہلے ہی تنگ کر رہے ہو. زاویہ نے اس کی گردن پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں اور بھی تنگ کروں گا، ہمارے بچے کے لیے، تمہارے لیے، تم میری جان ہو نوال. نوال نے شرما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دونوں ہنستے رہے. زاویہ اسے اپنی باہوں میں لے کر لوری گانے لگا. اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتا رہا. نوال کی ہنسی گونج رہی تھی جب زاویہ نے اس کے پیٹ کو چوم کر کہا، چھوٹے مہمان، اپنی امی کو تکلیف نہ دینا ورنہ میں تمہیں ڈانٹ دوں گا. نوال نے کھیکا لگا کر اسے گلے لگایا. اس رات ان کی محبت مزید گہری ہو گئی. زاویہ نوال کو مسلسل چھیڑتا رہا کہ اب تمہیں اٹھ کر کچھ نہیں کرنا، میں سب کروں گا، تم بس آرام کرو. نوال ہنستی رہی اور کہتی رہی کہ تم تو مجھے بچہ سمجھ رہے ہو. زاویہ نے جواب دیا، تم تو میری سب سے پیاری بچہ ہو. دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو چھیڑتے رہے، ہنستے اور آنے والے بچے کا خواب دیکھتے رہے. نوال نے زاویہ کے سینے پر سر رکھا اور کہا، تمہارے ساتھ ہی زندگی جنت ہے زاویہ. زاویہ نے اسے مزید قریب کھینچ کر بولا، اور اب ہمارا بچہ اس جنت کو مکمل کر دے گا. اس طرح ان کی رومانوی رات خوشیوں، چھیڑ چھاڑ اور لازوال محبت سے بھر رہی تھی. نوال کی ہنسی زاویہ کے کانوں میں موسیقی بن کر گونجتی رہی اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر سو گئے. آنے والی کل کی امیدوں کے ساتھ عالیہ بھی اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ موو آن کر چکی تھی. زاویہ کی یادوں نے اسے کافی تکلیف دی، مگر وقت کے ساتھ وہ سمجھ گئی کہ کچھ رشتے صرف سبق بن کر رہ جاتے ہیں. زاویہ سے پیچھے چھوڑانے کے لیے اسے سب سے پہلے اپنے دل کو سخت کر لیا. وہ خود کو بار بار یاد دلاتی کہ زاویہ کی زندگی اپنے نوال کے ساتھ ہے اور اسے بھی ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے. وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر روتی، پرانی فوٹوز دیکھتی اور پھر سب کو جلا کر راکھ کر دیتی. آہستہ آہستہ زاویہ کی یاد دھندلی پڑنے لگی. اس نے اپنا فوکس بدل لیا
فیشن ڈیزائننگ کے کورس جوائن کیے، دن رات محنت کی اور ایک چھوٹی سی برانڈ شروع کر دی۔ اس کے ڈیزائن لوگوں کو پسند آنے لگے۔ کام میں مصروف رہنے سے اس کے دل کو سکون ملنے لگا۔ پھر ایک دن ارسلان اس کی زندگی میں آیا۔ ارسلان ایک کامیاب بزنس مین تھا، نرم طبیعت والا اور عالیہ کی قدر کرنے والا۔ دونوں کی پہلی ملاقات فیملی فنکشن میں ہوئی تھی۔ ارسلان نے عالیہ کی باتوں میں اس کی ہمت اور تخلیقی صلاحیتیں دیکھی۔ وہ آہستہ آہستہ عالیہ کے قریب آیا، لیکن عالیہ نے شروع میں ہچکچایا، مگر ارسلان کی صبر اور محبت نے اس کے دل کو جیت لیا۔ چند مہینوں کی ملاقاتوں کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب تھی۔ عالیہ سفید لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب ارسلان نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شادی کے بعد عالیہ نے زاویر کی باقی ماندہ یادوں کو بھی دل سے نکال دیا۔ اب اس کی زندگی ارسلان کے نام تھی۔ شادی کے بعد دونوں ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اپارٹمنٹ کی بیلکنی سے صبح کی دھوپ آتی اور شام کو شہر کی لائٹس چکمگاتی۔ عالیہ نے اپنا فیشن کا کام گھر سے ہی شروع رکھا۔ صبح اٹھ کر وہ ارسلان کے لیے ناشتہ تیار کرتی، دونوں مل کر کافی پیتے اور دن بھر کی پلاننگ کرتے۔ ارسلان اسے ہمیشہ کہتا، عالیہ تم میری خوشی ہو، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر میرا دن بن جاتا ہے۔ عالیہ شرما کر اس کے سینے سے لگ جاتی اور کہتی، تم نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ سابی کی وجہ سے جو خلا تھا اسے ارسلان نے بھر دیا۔ وہ عالیہ کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتا، کبھی اچانک گلدستہ لے آتا، کبھی آفس سے جلدی آ کر اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ عالیہ کی برانڈ بڑھ رہی تھی، اس کے ڈیزائن سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگے، لوگ اسے آرڈر کرنے لگے۔ ارسلان اس کی ہر کامیابی پر فخر کرتا اور اسے سپورٹ کرتا۔ عالیہ نے زاویر سے پیچھا چھڑانے کے بعد خود کو مکمل طور پر نئی زندگی دے دی۔ وہ اب پرانی باتوں پر نہیں سوچتی۔ جب کبھی کوئی پرانی یاد آ جاتی تو وہ ارسلان کا ہاتھ تھام لیتی اور کہتی، اب میری دنیا تم ہو۔ دادا جان عالیہ کی سیٹلمنٹ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ جب بھی عالیہ گھر آتی دادا جان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، بیٹی تم نے واقعی زندگی کو سنبھال لیا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، تمہاری خوشی دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک سال گزر گیا۔ عالیہ اور ارسلان کی زندگی رومانس اور تفہیم سے بھری تھی۔ وہ ہفتے میں ایک بار فیملی کے ساتھ ملاقات کرتے، نوال اور زاویر سے بھی ملاقات ہوتی، مگر عالیہ کے دل میں اب کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ زاویر کو صرف ایک پرانا باپ سمجھی جو بند ہو چکا تھا۔ ارسلان کے ساتھ وہ چھوٹی ٹرپس پلان کرتی، نئی جگہیں دیکھتی اور اپنے مستقبل کی باتیں کرتی۔ ایک شام بیلکنی میں بیٹھے ارسلان نے عالیہ کو گلے لگا کر کہا، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے عالیہ۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم نے مجھے زاویر کی یادوں سے آزاد کر دیا، اب میں واقعی خوش ہوں۔ دادا جان نے بھی ایک دن سب کو جمع کر کے کہا کہ عالیہ نے جو راستہ چنا وہ بہترین ہے۔ غلط فہمیاں ختم ہوئیں اور سب اپنی جگہ سیٹل ہو گئے۔ عالیہ نے ارسلان کے ساتھ مل کر اپنا گھر خوبصورت بنایا۔ دیواروں پر اس کے ڈیزائن لگے ہوئے تھے۔ لوگوں رات کو دونوں مل کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے اور ایک دوسرے کی تھکاوٹ دور کرتے۔ عالیہ نے زاویر سے پیچھے چھڑانے کے بعد خود کو پہچان لیا کہ وہ کتنی مضبوط ہے۔ اب اس کی زندگی میں صرف خوشیاں تھیں۔ ارسلان اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ جب عالیہ تھک جاتی تو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور کہتا، آرام کرو، میں ہوں نا۔ عالیہ کی آنکھوں میں اب کوئی اداسی نہیں تھی، صرف نئی امیدوں کی چمک تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر زاویر والی بات نہ ہوتی تو شاید وہ آج ارسلان تک نہ پہنچتی، مگر اب وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ اس کی شادی اور سیٹلمنٹ نے اسے ایک نئی عورت بنا دیا تھا۔ دادا جان کی دعائیں اس پر سایہ کی ہوئی تھی۔ خاندان میں سب خوش تھے۔ عالیہ نے ارسلان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نبھائے گی۔ دونوں کی زندگی اب ایک خوبصورت کہانی بن چکی تھی، جہاں محبت، اعتماد اور سکون سب کچھ تھا۔